علماء صوفیہ بھی فرماتے ہیں اے لوگو کلام رضا کی یہ برکتیں ہیں، اگر اعلی حضرت کے کلام کو پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لو، بیمار ہو تو شفا پا جاؤ گے، پریشان حال ہو پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تکلیف میں مبتلا ہو تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے اعلی حضرت کے کلام میں ملاوٹ نہیں ہے، خالص عشق مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سچ ہے، حق ہے، سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار امام محمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان نہایت ہی اچھوتے انداز میں ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور دوسرے مقام پر میرے امام نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور سنیوں اپنے عقیدے پر ناز کرو، میرے امام نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اور آگے متنبع بھی کر دیا، کہا اے لوگو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہے۔ قرآن شریف کی میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے تمہیں سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات گرامی باوقار، اب گفتگو کی شروعات میں یہیں سے کر رہا ہوں، آپ اپنے ذہن کو حاضر رکھیں، بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہو، بھیجا وہ جاتا ہے جس کا وجود پایا جا رہا ہو، بھیجا وہ جائے گا جو بنایا گیا ہو، بھیجا وہ جائے گا جسے تیار کیا گیا ہو، بھیجا وہ جائے گا جس کی تخلیق ہو چکی ہو، جو پیدا نہ ہوا ہو، بنایا نہ گیا ہو۔ وہ بھیجا نہیں جاتا ہے، وہ پیدا کیا جاتا ہے، وہ بنایا جاتا ہے۔ رب کا یہ فرمانا اے محبوب میں نے آپ کو بھیجا، گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہا ہے اے بندو محبوب کو بنایا پہلے تھا، بھیج بعد میں رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھیج بعد میں رہا ہوں۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے یاسی، وہی ہے طٰہٰ، انہی کے جلوے انہی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ حضرات گرامی باوقار، آقا کریم علیہ السلام کی ذات دیکھو، اللہ تعالیٰ نے بنایا کب، کیسے بنایا، کس طریقے سے بنایا۔ آؤ جب اس بحث میں پڑے گے رات گزر جائے گی، لیکن ایک تمہیدی گفتگو کرتے ہوئے میں آپ کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ وہ ہے جو کسی کے پیدا کرنے سے پیدا نہیں ہوا، رب وہ ہے جو کسی کے بنانے سے نہیں بنا، اللہ وہ ہے جس کا کوئی باپ نہیں ہے، جس کی کوئی ماں نہیں ہے، وہ کسی کی مخلوق نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو کسی کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ میرا خالق وہ ہے، میرا مالک وہ ہے جس کے بنانے سے ساری کائنات بنی۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، رب کو بنایا کسی نے نہیں، رب کو پیدا کسی نے نہیں کیا۔ یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہی قرآن کا بھی عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا لم یلد
वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पता चला अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, अल्लाह को किसी ने बनाया नहीं, वो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। रब की जात से पहले कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की जात से पहले कुछ भी नहीं। तो अब सवाल उठता है, न जमीन है, न आसमान, न चांद है, न सूरज, न दरिया है, न पहाड़, न गगन, न अबशार, न तरन्नुम, न सारी चीजें, कायनात का कोई जर्रा मौजूद नहीं है। अगर कोई शय है, अगर कोई चीज है, अगर कोई जात है, तो उसी जात का नाम खल्लाक़े कायनात है। खल्लाक़े कायनात, कायनात को पैदा करने वाला, हम सबकी रचना करने वाला, हम सबको वजूद बख्शने वाला, हम सबको पैदा करने वाला, जो रज़्ज़ाक़ भी है, रज़्ज़ाक़ भी है, खालिक भी है, मालिक भी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो सवाल उठता है, ऐ परवरदिगार, जब तेरे सिवा कुछ नहीं, तो ये बता महबूब को बनाया कैसे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंसान पैदा किए, इंसान जब पैदा हुआ, मिट्टी थी, पानी था, हवा थी, आग मौजूद थी। अल्लाह ने अनासिरे अरबा, 4 चीजों से इंसान की तख्लीक की। लेकिन जब हुजूर को रब ने पैदा किया, हुजूर खुद फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, ऐ लोगो, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। सबसे पहले, ये नहीं कहा कुछ लोगों से पहले, या ये नहीं कहा इंसानों में सबसे पहले, फरमाया ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने मेरे नूर को सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले पैदा फरमाया। तो अब सवाल यही उठेगा, जब कुछ था नहीं तो बनाया किससे? तो जवाब एक ही हो सकता है कि अल्लाह ताला ने महबूब के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं कुछ दिनों से अपने अहले सुन्नत व जमात के लोगों को एक पैगाम दे रहा हूँ, और मैं वो यहाँ भी कह देता हूँ। बहुत सारे इतराज़ात होते रहे, तकरीबन 150-200 साल से हमारे उलमा जवाब देते आए हैं। किताबी शक्ल में जवाब दिया, तकरीरी शक्ल में जवाब दिया, फतवा नवीसी की शक्ल में जवाब दिया। जिस तरह जिसने सवाल किया, उलमा ने जवाब दिया, मुबाहिसा किया, मुबाहिला किया, मुनाजरा किया। हमारे उलमा ने हर तरीके से अपने अकीदे को साबित किया है। लेकिन सुन्नियों, अब जवाब देने की जरूरत नहीं, अब सवाल करना सीखो। उनसे कहो जवाब चाहिए, मेरे इमाम आला हजरत को पढ़ो, जवाब चाहिए, हुज्जतुल इस्लाम को पढ़ो, जवाब चाहिए, मुफ्ती आज़म हिंद को पढ़ो, जवाब चाहिए, मुर्शिद गिरामी ताज शरीया को पढ़ो, जवाब चाहिए, अल्लामा हजमत अली खां को पढ़ो, जवाब चाहिए, सदुल शरिया को पढ़ो, जवाब चाहिए, मुजाहिदे मिल्लत को पढ़ो, जवाब चाहिए, गुलजार मिल्लत को देखो, जवाब चाहिए, मुहद्दिस कबीर को देखो। इसलिए हमारे अकादमीन ने इतने जवाब दिए हैं, इतने जवाब दिए हैं, अब जवाब की जरूरत नहीं है, अब उनसे सवाल करने की जरूरत। जब वो आए बाएं काएं करे, वो कहे नहीं, हुजूर को अल्लाह ने नूर से नहीं बनाया, तो मेरा सवाल नोट करो, लिखने वाले लिखो, रिकॉर्ड करने वाले करो, याद करने वाले याद करो, और ये सवाल उनकी समाअत तक पहुंचा दो। जब वो कहे अल्लाह ने महबूब को नूर से नहीं पैदा किया, तो ये मत पूछो, ये मत बताओ नहीं पैदा किया, या यहाँ दलाइल मौजूद है, यहाँ सबूत मौजूद है। अपना अकीदा मत बताओ, उनका अकीदा जानो। राज फाश कर दो, समाज में नंगा कर दो, लोगों के बीच बराना कर दो। जब अकीदा खुलकर आएगा तो उसके तापुन, उसके बदबू से अवाम पहचान लेगी सुन्नी ईमान वाला कौन है, गुस्ताखे नबी बेईमान कौन है। उनसे पूछना, चलो तुम कहते हो अल्लाह ने हुजूर को नूर से नहीं बनाया, तो अब तुम बताओ किससे बनाया? तुम बताओ किससे बनाया? कोई जवाब ना होगा, कुछ था ही नहीं, तो तुम बताओ किससे बनाया? जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद सूरज नहीं थे, पहाड़ नहीं थे, दरख्त
نہیں تھے، آسمان نہیں تھا، غرضے کی کائنات کی کسی چیز کو رب نے بنایا ہی نہیں۔ اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اے محبوب میں یہ بھی ظاہر نہ کرتا، میں یہ بھی اظہار نہ کرتا کہ میں رب ہوں، قسم میرے عزت و جلال کی اگر میں نے یہ بتایا کہ میں رب ہوں تو محبوب تمہارے صدقے میں بتایا۔ سبحان اللہ ماشاء میرے اللہ۔ امام نے کہا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عقیدہ واضح ہو گیا، حقانیت پر وہی لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو وہ بتا ہی نہیں پائیں گے، اس لیے کہ اس وقت رب نے کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا تھا، نام کس چیز کا لیں گے، انہیں مجبوراً کہنا ہوگا ذات ایک ہی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ایک ہی تھا جسے ہم خالق کہتے ہیں، جسے ہم مالک کہتے ہیں، تو ماننا پڑے گا خالق نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو بنایا۔ کتنے دن پہلے بنایا؟ کب بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ان کا خلیل بنایا، اس سے 2000 سال تفسیر روح بیان میں اندر آیا اللہ تعالیٰ نے اس سے 2000 سال پہلے اپنے محبوب کے نام کو پیدا کروایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے سال پہلے؟ 2000 سال پہلے کا حوالہ تفسیر روح البیان۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے نام کو آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ متواتر احادیث مبارکہ ہے، اٹھا کر پڑھو، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، اپنے ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، مسند احمد پہ بھی ہے، اٹھاؤ پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، عباس کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، عمر ابن خطاب کی روایت ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب فرض ہوئی؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ آقا نے فرمایا اے لوگو جب آدم مٹی اور پانی، یا یہ فرمایا جب آدم جسم اور روح کے بیچ کا مرحلہ طے کر رہے تھے اس سے بھی پہلے اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے نور کو پیدا کیا، محبوب کے نور کو جب پیدا کیا تو اب محبوب کے نور سے ہی پوری کائنات کی رچنا کی۔ محبوب کے نور کے حصے کیے، ایک حصے سے لوح کو بنایا، لوح محفوظ، دوسرے سے قلم کو بنایا، تیسرے سے پورے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ وہ رب ہے، اس نے لفظ کن سے پوری کائنات کو پیدا کر دیا۔ ایک جملہ جو لفظ کن سے کائنات بنا، اسے رب العالمین کہتے ہیں۔ جو لفظ کن سے کائنات بنائے اسے رب العالمین کہتے ہیں، اور جس کے نور کے ایک حصے سے کائنات بن جائے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، حضور کے نور کو جب پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد بولے ایک بار یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ آقا کو نور جب پیدا ہوا رب نے اس سے لوح بنائے، قلم بنائے، پورے کائنات کی بولو نا بولو پورے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، دریا، پہاڑ، گگن، ساری چیزیں اللہ نے محبوب کے نور سے پیدا کیے۔ اب اللہ قرآن میں فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان اپنی عبادت کے لیے بنائے۔ جنات اور انسان تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا،
قرآن کے مطابق جنات پہلے پیدا ہوئے، انسان بعد میں۔ جنات کی تفصیل میں جاؤ، بہت لمبی گفتگو ہوگی، میں نے کہا تمہیدی گفتگو کرتا ہوں تاکہ حضور کے میلاد کو بیان کر سکوں، 11ویں شب ہے اس کا فیض لے سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی روح کو پیدا کیا، اس سے پوری کائنات کی رچنا کی۔ جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کی، سب سرکش تھے، گمراہ تھے، مارے گئے، قتل کیے گئے۔ ان میں سے ایک تھا جو فرشتوں کو ذریعہ بنا کر یا فرشتوں کے ذریعہ سے آسمان پر، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر گیا۔ ہمارے یو پی بہار میں کہاوت ہے، کوئی بگڑ جائے تو کہتے ہیں یہ دیکھو اس کا دماغ 7ویں آسمان پر ہے۔ وہ بھی بگڑ گیا جب 7ویں آسمان پر گیا، لیکن رب وہ ہے جس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے جان لیا، رب نے کہا جبریل زمین پر جاؤ، مٹی لاؤ، میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جو 7ویں آسمان پر آیا ہے اس کے دل میں بے ایمانی پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے خیال کیا ہے معاذ اللہ اگر رب نہ ہو یا رب استعفیٰ دے دے تو میں اکیلے پوری کائنات چلا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بولو معاذ اللہ، ماشاء اللہ۔ جس کے دل میں یہ خیال آیا، اور جس کے دل میں خیال آیا اسی کو ہم شیطان کہتے ہیں، اسی کو ہم ابلیس کہتے ہیں، اسی کو ہم مردود کہتے ہیں۔ آخر حضرت جبریل آئے، مٹی نہ لے گئے، زمین روئی۔ حضرت میکائیل آئے، مٹی نہ لے گئے، زمین روئی۔ حضرت اسرافیل آئے، مٹی نہ لے گئے، زمین روئی۔ حضرت اسرائیل آئے، زمین روئی تو لیکن مٹی لے کر گئے، رب کے حضور پیش کیا، کہا پروردگار مٹی لے کر حاضر ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے عناصر اربع، آگ، مٹی، پانی، ہوا، ان 4 چیزوں سے اللہ نے آدم علیہ السلام کا خمیر بنایا، پتلا بنایا، ان کا مجسمہ تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا مجسمہ بنایا۔ مجسمہ بنانے کے بعد آپ نے 12 تقریروں میں سنا ہوگا اللہ نے اس میں روح ڈالی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تفصیل مت سنو، جہاں تفصیل بیان کرنا ہے میں کروں گا، یہاں تمہیدی گفتگو سنو۔ اللہ نے روح ڈالی، روح باہر آ گئی۔ کہا کیوں؟ کہا پالا اندھیرا، آکسیجن نہیں، دم گھٹتا، دل نہیں لگ رہا۔ تو رب نے کہا فرشتوں نور محمدی کو پشت آدم میں جلوہ گر کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نور محمدی کو کہاں جلوہ گر کر دو؟ آدم کے پتلے میں، پشت میں، پیٹھ میں۔ یہیں پر رک کر کے تھوڑی دیر سوچو، پتا چلا مصطفیٰ کا نور آکسیجن کا کام کرتا ہے۔ آکسیجن کی اہمیت جاننی ہے، کورونا یاد کر لو، باٹلا لے لے کر پشت پہ لوگ گھومتے تھے، پتا چلا آکسیجن اس کے اندر پایا جائے گا جو مصطفیٰ کے نور کو مانتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پشت میں نور محمدی کو جلوہ گر کر دیا، روح ڈالی، اب نکل لی۔ روح کیا ہوتا؟ بڑا مزہ آ رہا ہے۔ کہا اب نہیں نکلنا، کہا پروردگار اب نکلنے کا دل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں نور ہی نور ہے، یہاں نور ہی نور ہے، کیونکہ اندر نور نلا نور، اندر نور نلا نور ہے۔ پروردگار اب نکلنے کا من نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پشت آدم میں نور محمدی کو جلوہ گر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر روح ڈالی، آدم زندہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا پروردگار مجھے کیوں پیدا کیا؟ رب نے بتایا تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے ذریعے سے میرے بندے پیدا ہوں گے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور تمہاری ہی اولاد میں آخر زمانے میں اپنا محبوب پیدا کروں گا۔ اے آدم، اسی محبوب کی وجہ سے تجھے بنایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پروردگار میں بھی دیکھوں وہ بھائی جس کی وجہ سے میں بنا، جس کی وجہ سے میں پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں اس نور کو نکالو جسے پشت آدم میں جلوہ گر کیا تھا، اب اسے پیشانی آدم میں داخل کر دو، یہاں ڈال دو، یہاں
اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، پشت سے لے کر پیشانی میں جلوہ گر کر دیا۔ جب نبی کا نور پیشانی میں آیا، رب نے کہا آدم اپنے ہاتھ کے دونوں انگوٹھے کو پیشانی کے سامنے کرو۔ تفسیر روح البیان میں ہے جب آدم نے دونوں انگوٹھے سامنے کیے تو انگوٹھوں کے اندر نور محمدی کی شعاعیں نظر آنے لگی۔ ان کے حسن کا عالم یہ تھا، چمک کا عالم یہ تھا۔ حضرت آدم نے دیکھا، فرط محبت میں ہونٹوں سے لگایا، آنکھوں سے لگا کر چوم لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے نور دیکھا تو چوما، ہم نام سنے تو چومتے ہو۔ پتا چلا ہم اپنے باپ کے طریقے پر ہیں، اور جو چومنے کو شرک کہے سمجھ لو وہ باپ کا بھی گستاخ ہے، باپ کا بھی نالائق ہے، باپ کا بھی نافرمان ہے، اور باپ کا ہی نافرمان نہیں رسول پاک کا بھی نافرمان۔ اس طریقے سے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اس کے بعد جنت میں داخل کیا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تھا فرشتوں کے ساتھ، ایسا ویسا آدمی نہیں تھا وہ۔ 120 سال یا 180 سال کی عمر میں تو وہ آسمان پر بچپنا تھا، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، کہیں عابد نام ہے، کہیں تقی نام ہے، کہیں متقی نام ہے، ایسے نام سے تھے۔ کتابوں کے اندر آیا ابلیس اتنی عبادت کرتا تھا رب کی کہ اگر اس کے سجدے زمین و آسمان کے ساتوں طبقات پر بچھائے جائیں تو جگہ کم پڑ جائے گی، ابلیس کا سجدہ زیادہ ہوگا، ابلیس کا سجدہ زیادہ ہوگا۔ اتنی عبادتیں اس نے کی، 40,000 سال جنت کا خزانچی بن کے رہا۔ کتنے سال؟ 40 سال نہیں، 40,000 سال۔ آپ سوچو، جو جنت کا خزانچی بن کے 40,000 سال رہا، وہی جنت سے محروم کر دیا۔ ہمارے یہاں تو کوئی مسجد کا متولی 40 دن کا بن جائے تو سوچتا ہے میں جنتی ہو ہے کہ نہیں؟ اس کے بڑے سخت مسائل ہیں۔ علامہ اعظمی فرماتے مسجد کا ایک متولی بخش دیا گیا تو 70 گاؤں کے مردے ایسے بخش دیے گئے۔ صحیح بتا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داری والا یہ کام ہے، اور جس نے اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ اٹھایا، ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ایسے بخش دیا جائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رب کے گھر کی خدمت کی، رب کے گھر کو اس نے سنوارا، بنایا، صفائی کا اہتمام کیا، دیکھ بھال کرتا رہا۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ کیا بخشا جائے گا، بے ایمانی دل میں لایا تو وہ انجام ہوگا جو کوئی۔ ابلیس 40,000 سال جنت کا خزانچی بن کر رہا، کسی مسجد مدرسے کا نہیں، جنت کا خزانچی 40,000 سال، 20,000 سال فرشتوں کو پڑھاتا رہا، 20,000 سال ملائکہ مقربین کا سردار بن کے رہا، 80,000 سال اس نے فرشتوں کی صحبت اختیار کی۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، حدیثیں موجود ہیں، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، روایتیں موجود ہیں، نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھنا ابلیس کتنے سال جنت کا خزانچی رہا، جواب ملے گا 40,000 سال۔ رب نے کہا سجدہ کرو، کہا نہیں کرو، کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ان سے افضل ہوں۔ بولو معاذ اللہ۔ کیا کہا؟ ان سے افضل ہوں۔ آج کا وہابی بھی یہی بولتا ہے، کہتا حضور ہماری طرح ہے، اور یہ بے وقوف، میرے حضور کی شان یہ ہے کہ آقا میرے اگر انگشت اٹھائیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کا حال یہ